کبھی آپ نے سوچا ہے کچھ جگہیں کیوں ہماری رگوں میں خون کی طرح بہتی ہیں؟ کیوں بچپن کی گلیاں، پرانا صحن اور ماں کی آواز ہمیں رات کے سناٹے میں بھی رلا دیتی ہے؟ میرا نام عائشہ ہے اور آج میں آپ کو اپنے گھر کی وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں، وہ گھر جو صرف اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر نہیں تھا بلکہ میری زندگی کی سب سے قیمتی یادوں کا خزانہ ہے۔ وہ گھر جہاں میری ہنسی بھی بستی تھی اور میرے خواب بھی۔ میرے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی گلی تھی، کچی مٹی کی خوشبو، بارش کے بعد وہ گیلی زمین اور ہم سب بچے دوڑتے پھرتے جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہمیں یہیں ملی ہو۔ ابھی بھی کانوں میں گونجتی ہے اماں کی آواز، بیٹا اندھیرا ہو گیا ہے، گھر آ جاؤ۔ ہم کھیل روک دیتے لیکن دل نہیں مانتا۔ عید کے دن تو خاص ہوتے تھے، نئے کپڑے، مہندی کی خوشبو اور دوستوں کا کہکہا۔ وہ کھیل، وہ گلیاں جیسے وقت کے پردے میں کہیں چھپ گئیں۔ میری ماں کا کچن چھوٹا سا تھا مگر اس کی خوشبو پوری دنیا کو جیت سکتی تھی۔ جب بھی میں اسکول سے آتی تو ماں کی مسکراہٹ میرا سب سے قیمتی انعام ہوتی۔ ابا وہ کم بولتے تھے مگر ان کی خاموشی میں ہزار باتیں چھپی ہوتی۔ وہ دن رات محنت کرتے اور رات گئے میں نے انہیں کئی بار چھت پر دیکھا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے اپنے رب سے کہہ رہے ہو، یا اللہ میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ کاش میں ان لمحوں کو تھام سکتی۔ ہمارا گھر تہواروں پر جنت لگتا تھا۔ رمضان کی افطاریاں جب سب اکٹھے دسترخوان پر بیٹھتے، عید کی صبح، نئے کپڑوں کی خوشبو، ابا کی جیب سے ملنے والی عیدی اور بہن بھائیوں کی ضدیں۔ ایک دن یاد ہے ہم سب چھت پر چاند دیکھ رہے تھے، اچانک بارش ہو گئی، ہم سب بھیگ گئے مگر ہنسی کے وہ لمحے آج بھی دل میں گونجتے ہیں۔ وہ گھر صرف مکان نہیں تھا، وہ کہکہوں کا خزانہ تھا۔ لیکن وقت کبھی رکتا نہیں، تعلیم اور کام کی خاطر مجھے شہر چھوڑنا پڑا اور ایک دن وہ لمحہ آتا ہے جب اپنے گھر، اپنی چھت سب چھوڑنا پڑتا ہے۔ جس دن میرا سامان بندھا تھا، امی بار بار کچن میں جا کر کچھ نہ کچھ پکا رہی تھی، جیسے کھانے کے بہانے اپنے آنسو چھپا رہی ہوں۔ میں کمرے میں آئی تو دیکھا میری ماں میری پرانی کتابوں کو چھو رہی تھی، وہ کتابیں جن پر میرے بچپن کے نوٹس، ڈرائنگز اور پھول بنے ہوئے تھے۔ بیٹا یہ سب ساتھ لے جاؤ، یہ بھی تو تمہاری یادیں ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اماں یہ سب میرے دل میں ہے۔ ابا چپ چاپ بیٹھے تھے، ان کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنا مت بھولنا، یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہے۔ جب میں دہلیز پر پہنچی وہ لمحہ جیسے قیامت کا تھا۔ اماں نے میرا ماتھا چوما، ان کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابا نے کچھ نہیں کہا، بس میرا سر تھپک دیا، لیکن ان کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ آج بھی میرے دل کو کاٹ دیتی ہے۔ گاڑی جب گھر سے دور جا رہی تھی تو کھڑکی سے میں نے وہ دروازہ، وہ صحن، وہ دیواریں دیکھی، سب جیسے مجھے روک رہے تھے۔ ہر کونا مجھ سے کہہ رہا تھا، تم ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ راستے پر آنکھوں کے سامنے اماں کی مسکراہٹ، ابا کی خاموشی گھومتی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ گاڑی رک جائے اور میں واپس بھاگ کر ان کے گلے لگ جاؤں، لیکن زندگی ہمیشہ آگے دھکیلتی ہے۔ شہر آنے کے چند دن بعد میں نے اپنی ڈائری نکالی، قلم ہاتھ میں پکڑا تو آنکھوں کے سامنے وہی لمحے گھوم گئے۔ میں نے لکھا، اماں آج میں آپ کے بغیر کھانا کھا رہی ہوں مگر مزہ نہیں آ رہا۔ مجھے وہ پرات یاد آ رہی ہے جس میں ہم سب اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اماں آپ کے ہاتھ کی خوشبو کہیں بھی نہیں ملتی، یہاں سب کچھ ہے مگر وہ سکون نہیں۔ پھر میں نے ابا کے لیے لکھا، ابا مجھے آپ کی وہ خاموشی یاد آتی ہے جو میرے لیے دعا بن جاتی تھی۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب آپ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کچھ نہ کہا، لیکن مجھے لگا جیسے آپ نے میری ساری مشکلیں اپنے دل میں لے لی ہوں۔ ابا میں چاہ کر بھی آپ جیسی ہمت نہ دکھا پاتی۔ یہ کمرہ، یہ شہر سب اجنبی ہیں، لیکن جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو اپنے گھر کا صحن دیکھتی ہوں، وہ پرانا دروازہ، وہ کھڑکی، وہ دیوار جس پر میں بچپن میں چاک سے ڈرائنگ بناتی تھی، وہ سب میرے اندر آج بھی زندہ ہے۔ ڈائری کے آخر میں میں نے لکھا، گھر صرف اینٹ پتھروں کا نہیں ہوتا، گھر تو ماں کے لمس، ابا کی دعاؤں اور بہن بھائیوں کی ہنسی کا نام ہے، اور یہ سب چیزیں میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ دوستو
इस डायरी को लिखते वक्त मेरी आंखों से आंसू गिरे थे, मगर इन्हीं आंसुओं ने मुझे एहसास दिलाया कि यादें कभी नहीं मरती। घर चाहे छूट जाए, मगर माँ की दुआएं और बाप की खामोशी हमेशा हमारे साथ रहती है। आज जब मैं बरसों बाद पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो सब यादें मेरा ताकुब करती हैं। कभी दरवाजे की चड़चड़ाहट याद आती है, कभी वो सहन जिसमें हम सब बहन भाई खेलते थे, कभी वो पौधे जो अम्मा पानी देती थी, कभी अब्बा की पुरानी कुर्सी जिस पर वो रात को बैठकर अखबार पढ़ते थे। अब वो सब चीजें तो शायद बदल गई हैं, लेकिन मेरे दिल में वो लम्हे, वो लोग, वो दुआएं आज भी वैसे ही हैं। दोस्तों, घर छोड़ने का दर्द सबसे भारी बोझ है। ये जुदाई सिर्फ फासले की नहीं होती, ये दिल के अंदर एक खालीपन छोड़ जाती है, ऐसा खालीपन जो वक्त के साथ कभी नहीं भरता। दोस्तों, घर की यादें सिर्फ लम्हे नहीं होती, ये हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं। जब भी मैं कमजोर पड़ती हूँ, मैं अपनी अम्मी की आवाज, अपने अब्बा के कदमों की चाप और अपने सहन को याद करती हूँ, और वो यादें मुझे हिम्मत देती हैं कि मैं कभी हार न मानूं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर की सबसे कीमती याद क्या है? वो लम्हा कौन सा है जो आप आज भी कभी नहीं भूल सके? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मजीद ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनाऊं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।